اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اس وجہ سے کہ ان یہودیوں نے کفر اختیار کر رکھا تھا اور انہوں نے مریم پر ایک بڑے بھاری بہتان لگا رکھا تھا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی دی، البتہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا تھا۔ اور یقیناً جو لوگ عیسیٰ کے سلسلے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ در حقیقت اس معاملے میں شک میں ہیں، گمان کے پیچھے چلنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے انہیں یقینی طور پر قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہے جو ضرور بالضرور اپنی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان کے خلاف گواہ بنیں گے۔ پیچھے سے یہودیوں کے برے اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کن کن برے اعمال کی بنیاد پر یہودیوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دیا تھا، جس کی بنیاد پر وہ لوگ حق بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہی کے برے اعمال کے فہرست کے سلسلے میں آج 2-3 باتوں کا اور تذکرہ ہے، جس میں سب سے پہلی بات قرآن نے یہ کہا کہ دیکھو وہ بھی کفر ہی۔ اصل یہ تھا کہ ہم نے جو ان سے توفیق چھین لی نیک اعمال کے کرنے کی، ایمان کو قبول کرنے کی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ ان لوگوں نے کفر کو اختیار کر رکھا تھا، یعنی اپنے اختیار سے یہ لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے در پہ تھے۔ اس بنیاد پر بھی چونکہ یہ کفر میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، ہم نے ان سے یہ توفیق چھین لی کہ یہ ایمان قبول کرے۔ اور ایک ان کی سب سے بڑی سرکشی یہ بھی رہی کہ انہوں نے مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک بڑا بہتان لگایا۔ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ کے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس بڑے معجزے کو یہ لوگ قبول کرتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ لوگ قائل ہوتے۔ اس کے برخلاف ان یہودیوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پاک نفس حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عزت مآب خاتون پر انہوں نے الزام لگایا، تہمت باندھا ان لوگوں نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دامن کو داغدار کرنے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن کو داغدار کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی۔ یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی سرکشی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ان کی سرکشی یہ تھی کہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے، اور قتل کر کے ہم نے ان کو سولی پر چڑھا دیا۔ کیا کیا تھا؟ ہم نے ان کو
سولی پر چڑھا دی۔ یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہودیوں کا۔ قرآن نے اس کی مخالفت بڑے پرزور الفاظ میں کی ہے۔ پیچھے بھی یہ بات آئی تھی سورہ آل عمران میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا اور ان سے وعدہ کیا تھا 5 چیزوں کا۔ ان 5 چیزوں میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ یہ یہودی آپ کے قتل پر کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو قرآن کا تو یہ باضابطہ قرآن نے اس عقیدے کو بہت پرزور انداز میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو وما قتلوہ وما صلبوہ، یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول عیسیٰ کو کیا کیا ہے؟ قتل کر دیا ہے، حالانکہ حقیقی صورتحال یہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ یہ لوگ ان کو قتل کر پائیں اور نہ ہی یہ لوگ ان کو سولی پر چڑھا پائیں، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ قرآن نے یہاں پر بھی اور اس کے علاوہ سورہ آل عمران کے اندر بھی اس بات کو بالکل صاف لفظوں میں واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ان یہودیوں سے، یہ لوگ قتل پر کامیاب نہیں ہو پائے اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہاں بھی قرآن نے یہ بات کہا کہ معاملہ یہ ہوا ولیکن شبہ لہم، کہ یہ سارے معاملات تو ہوئے نہیں لیکن یہودی اس معاملے میں مشتبہ ہیں، یہودی اس معاملے میں شبہ میں پڑ گئے۔ کیا ہوا تھا معاملہ یہ ہوا تھا کہ قرآن نے اس واقعے کو نہیں چھڑا ہے کہ پورا معاملہ ہوا کیا، پورا معاملہ ہوا کیا تھا اس موقع پر، اس واقعے کو تو قرآن نے نہیں چھیڑا ہے۔ ہاں قرآن نے یہ بات صاف لفظوں میں کہہ دی کہ دیکھو ان لوگوں کا جو یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کیا، یہ بات غلط ہے، حقیقت یہ ہے کہ سارا کے سارے معاملے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہوا یہ تھا روایات کے حساب سے کہ جب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان بنایا اور پروگرام طے کر لیا ان لوگوں نے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے حواری تھے وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو گئے، اور شیطان نے جس دستے کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ کیا کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کریں گے، وہ دستہ تقریباً 4000 لوگوں پر مشتمل تھا، اور وہ 4000 لوگ آ کر اس علاقے کو پورا گھیر لیے جس علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے۔ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یہ بات کہی کہ کون ہے جو آج باہر نکلے اور وہ قتل کر دیا جائے اور کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ رہے۔ تو ایک حواری اس بات پر راضی ہو گئے کہ میں باہر نکلوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا امامہ ان کو دیا اور اپنا کرتا ان کو دیا اور کہا کہ اب آپ باہر جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ معاملہ کیا کہ اس شخص کے شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کے شکل کی طرح انہوں نے بنا دیا۔ اب یہ لوگ جب باہر نکلے تو ان کو لگا کہ یہ کیا ہے، عیسیٰ ہے، انہوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر قتل کر دیا ان لوگوں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حفاظت میں آسمان پر بلا لیا۔ ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے روایت سے اس معاملے پر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، یہ لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ ان کو کیا لگا کہ یہی کیا ہے، عیسیٰ ہے، اور قتل کر دیا ان کو، یعنی شک میں پڑ گئے، پورا کا پورا معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ ایک شخص انہی کی شکل میں جب سامنے آ گیا تو پورا کا پورا معاملہ ہی کیا ہوا، اب صاف اور واضح نہیں رہا کہ یہی عیسیٰ ہے یا عیسیٰ کے ہم شکل ہے، یعنی وہ اس بات پر یقینی طور پر کوئی دلیل ہی نہیں پیش کر پائے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا تھا یا عیسیٰ کے ہم شکل کسی اور کو ہم لوگوں نے قتل کیا تھا۔ یہی ہے معاملہ ان کے درمیان شک میں پڑ جانے کا۔ اس کے علاوہ روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ واقعہ اس طریقے سے ہوا تھا کہ ان لوگوں نے کیا یہ، ایک شخص کو جس کا نام تھا تیتالوس کو ان لوگوں نے بھیجا کہ جاؤ جا کر جاسوسی کرو کہ عیسیٰ کہاں ہے اور موقع ملے تو ان کا کام تمام کر دینا۔ جب وہ شخص اندر داخل ہوتا ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں تو اس شخص کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیے ہوتے ہیں، بر رفعہ اللہ الیہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیتے ہیں، اور وہ شخص جب داخل ہوتا ہے دیکھتا ہے یہاں تو کوئی ہے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ اسی شخص کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح بنا دیتے ہیں اس وقت۔ اب جب وہ باہر نکلتا ہے تو ان کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ارے دیکھو عیسیٰ چلے آ رہے ہیں، تو پکڑتا ہے ان کو، اور ان کو ہی ان لوگ پکڑ کر یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ اب معاملہ جو قرآن نے کہا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم، کہ پورا کا پورا معاملہ کیا ہوا یہاں پر شک اور شبہ میں ہو گیا، وہ اس طریقے سے ہوا کہ بعد میں ان لوگوں کو خیال آیا کہ ارے ہم لوگوں نے جس کو قتل کیا ہے اس کا چہرہ تو عیسیٰ سے مل رہا ہے، لیکن باقی جسم پر غور کرو تو عیسیٰ سے نہیں مل رہا۔ تو دو صورت ہو سکتی ہے، اگر ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، شک میں کیسے پڑے دیکھیے، اگر ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے تو وہ شخص کہاں ہے جس کو ہم لوگوں نے بھیجا تھا، جس شخص کو ہم لوگوں نے بھیجا تھا جاسوسی کرنے کے لیے، وہ شخص کہاں ہے؟ اور اگر اس شخص کو ہم لوگوں نے قتل کر دیا، اگر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ بات تھی کہ اگر ہم نے یقینی طور پر عیسیٰ ہی کو قتل کیا ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اور اگر ہمارا آدمی، اگر ہم لوگوں نے اپنے آدمی کو قتل نہیں کیا ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ دو ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو ہم لوگوں نے اپنے آدمی کو قتل کر دیا اسی لیے وہ مل نہیں رہا ہے، یا یہ کہ اگر ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے تب بھی ہمارا آدمی کہاں ہے؟ یعنی دونوں صورت میں وہ لوگ شک میں پڑ گئے کہ عیسیٰ کو قتل کیے تب بھی ہمارا آدمی کہاں ہے، اور اگر ہم نے اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا تو عیسیٰ کہاں ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پورا کا پورا معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا، اور وہ لوگ اس شک میں پڑ گئے، اور ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے یا نہیں کیا۔ قرآن نے صاف صاف یہ بات کہی کہ دیکھو حقیقی صورتحال، حقیقی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ کو نہ وہ لوگ قتل کر پائے اور نہ ہی وہ لوگ سولی پر چڑھا پائے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جن لوگوں نے اس سلسلے میں اختلاف کیا در حقیقت کس میں ہے؟ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ آیا عیسیٰ کا قتل ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ کہا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس گمان کے پیچھے چلنے کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، یعنی کوئی یقینی دلیل موجود ہی نہیں یہودی کو پاس جس سے وہ لوگ اس بات کا اطمینان کر لیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ قرآن نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقینی خبر یہ ہے اور یقینی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا، اور اللہ زبردست بھی ہے، زبردست اقتدار کا مالک بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہودیوں کا تو عقیدہ تھا ہی ایک برا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا اور ان کو سولی چڑھا دی۔ عیسائیوں کا عقیدہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر غلط تھا۔ کس طریقے سے؟ بعض لوگوں کا عقیدہ جہالت پر مبنی تھا، بعض لوگوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر عیسائیوں میں جہالت پر مبنی تھا۔ وہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ عیسائیوں کا عقیدہ، بعض عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ تو اللہ کے رسول تھے، لیکن یہودیوں کے ہاتھ وہ قتل کر دیے گئے اور ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اور بعض یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ انہوں نے عقیدے کے اندر غلو کیا، اور غلو یہ کیا کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ دونوں عقیدہ غلط تھا۔ قرآن نے جو عقیدہ دیا مسلمانوں کو یہ تھا کہ وہ رسول تھے، سولی پر نہیں چڑھائے گئے تھے، وہ رسول تھے، سولی پر نہیں چڑھائے گئے، قتل نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ مبعوث کریں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک ہوں گے، اسی وقت دجال کا قتل ہوگا، اسی وقت یہودیوں کو ختم کیا جائے گا، اور اسی وقت عیسائیوں میں سے اکثر
ایمان لے آئیں گے، وہی وہ وقت ہوگا جب دنیا پورے کے پورے دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جائے گا، روئے زمین پر کوئی بھی اللہ کا انکار کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ سارے معاملات قرب قیامت میں ہوں گے، یہ ساری باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ قرآن نے کہا، قرآن نے بھی اس پورے واقعے پر اس طور پر اشارہ کیا کہ دیکھو وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ کوئی بھی اہل کتاب ایسا باقی نہیں رہے گا جو موتی میں جو ضمیر ہے، ہا ضمیر ہے، اس کا مرجع دو چیزوں کو بنایا گیا ہے اور دونوں اعتبار سے اس کی تفسیر الگ الگ کی گئی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے، پہلا ترجمہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا باقی نہیں رہے گا یا باقی نہیں رہتا ہے جو اپنی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان نہ لے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں کا تو عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا یا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، لیکن جب یہ باطل خیالات اور باطل جو عقیدہ ان کے اندر ہے، جب ان کی موت قریب ہوتی ہے اور ان کے سامنے عالم برزخ کے مناظر کھل جاتے ہیں، عالم برزخ کے مناظر کھل جاتے ہیں موت سے پہلے اہل کتاب کے سامنے، تو اس وقت یہ تمام باطل خیالات ان کے ختم ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ اس بات پر یقین اور ایمان لے آتے ہیں کہ عیسیٰ کا قتل نہیں کیا گیا۔ لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوتا، جیسے فرعون بھی جب عالم برزخ کے مناظر اس کے سامنے آ گئے موت سے پہلے تب وہ ایمان لانے کی کوشش کر رہا تھا، لہذا اس کا بھی یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان اہل کتاب کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو باطل خیالات ہیں اس سے یہ لوگ توبہ کرتے ہیں عالم برزخ کے مناظر دیکھنے کے بعد۔ تو ایک تو تفسیر کی گئی قبل موتی سے ہا زمین لوٹا دیا گیا اہل کتاب کی طرف کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان نہ لے آئے۔ لیکن ایک تفسیر کی گئی ہے قبل موتی میں جو ضمیر ہے ہا یہ لوٹ رہی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور ترجمہ یہ ہو جائے گا اس بات سے جو مطلب ہوگا، اور یہی تفسیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کیے اور صحیح روایات سے بھی اس تفسیر کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ضرور بھی ضرور ایمان لے آئیں گے عیسیٰ پر، عیسیٰ کے موت سے پہلے، عیسیٰ کے موت سے پہلے۔ جب ضمیر کا مرجع ہم لوگ یہ لیں گے اور تفسیر یہ کریں گے تو اس سے یہ عقیدہ بھی ثابت ہو جاتا ہے جو روایات سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ابھی نہیں ہوئی ہے، بلکہ باضابطہ اور دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور پھر ان کو حقیقی موت عام انسانوں کی طرح ان کو بھی آئے گی اور پھر وہ اس دنیا سے جائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس اعتبار سے ترجمہ تفسیر یہ ہو جائے گا کہ اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور اس کی صورت وہی ہوگی کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا پر مبعوث کیے جائیں گے اس وقت جو بھی اہل کتاب اس دنیا میں موجود ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر یا تو ایمان لائیں گے یا تو قتل کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ عام طور پر یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا اور جو بھی عیسائی رہیں گے، جو بھی نصارہ رہیں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی جب وہ لوگ دوبارہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ ہمارا تو عقیدہ یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کو صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے، اور جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ عیسیٰ دوبارہ زمین پر آ رہے ہیں تو ان کے یہ سارے باطل خیالات ختم ہو جائیں گے اور وہ لوگ توبہ کر کے سچا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر اس وقت یہ لوگ لے آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تئیں ان کے جو بھی باطل خیالات تھے وہ ان کے ذہن و دماغ سے مٹ چکا ہوگا۔ یہی اس آیت کی تفسیر، اور یہ تفسیر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور اس کو بہت سے مفسرین کرام نے زور بھی دیا اور کہا ہے کہ اس تفسیر کے اعتبار سے بہت سے عقیدے ثابت ہو جاتے ہیں۔ بنیادی عقیدہ یہی ثابت ہو جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی موت ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان کے خلاف گواہ بنیں گے۔ یہ تمام اہل کتاب جو اس طرح کے باطل خیالات رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر، یعنی مسلمانوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر عیسائیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تو جس نبی پر وہ ایمان رکھتے ہیں اس نبی کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قتل کیے جا چکے ہیں، اور ہمارا ایمان
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور آپ کے توسط سے تمام انبیاء کرام پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی، یہ یہودی ان کے قتل پر کامیاب نہیں ہو پائے اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو ہم زندگی کے قائل ہیں، وہ موت کے قائل ہیں، تو زیادہ بہتر عقیدہ کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے کہ عیسائیوں کا ہے؟ یعنی عیسائیوں سے زیادہ ہمارا ایمان عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسائیوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان مسلمانوں کا ہے، اور مسلمانوں نے ان کے لیے ایسے عقیدے کو ثابت کیا جس عقیدے کو قرآن نے ثابت کیا ہے، اور قرآن نے یہ بات بھی کہہ دیا کہ یہ اہل کتاب یہ عیسائی بھی کل یہی عقیدہ رکھیں گے جب دوبارہ یہ عیسیٰ کو زمین پر دیکھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا پورا ایک واقعہ ہے، کبھی تفصیل سے انشاءاللہ آئے گا تو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا